ہمیں کسی مسیح یا کسی امام مہدی یا کسی مرشد کی کیوں ضرورت ہے جبکہ ہمارے پاس قرآن مجید ہے؟ ایک بہت بنیادی سوال ہے، ایک اچھا سوال ہے، اٹھایا بھی جاتا ہے کہ قرآن مجید اگر ہے، صحابہ نے بھی یہ سوال اٹھایا تھا، تو خاک سار حفیظ اللہ برہمانہ صاحب سے پوچھنا چاہے گا کہ آپ سے درخواست کرے گا کہ آپ ہمیں اس حوالے سے بتائیں۔ جزاک اللہ طاہر صاحب۔ بات یہ ہے کہ تورات جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر اتری، اور اس میں بنی اسرائیل کی ضروریات کے مطابق اس میں شریعت کے تمام احکامات تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس تورات کی حفاظت کے لیے اور اس کو بنی اسرائیل میں رائج کرنے کے لیے حضرت موسیٰ کے بعد بے شمار انبیاء بھیجے ہیں۔ تو اگر صرف کتاب ہی ضرورت پوری کرتی ہے تو پھر تمام یہ نبیوں کا سلسلہ پھر ضرورت ہی نہیں رہتی۔ اب اگر آسمانی کتب کو دیکھیں تو وہ تو 3 سے 4 صحیفے بنتے ہیں جو آسمانی صحیفے دنیا میں آئے ہیں، لیکن جو انبیاء ہیں ان کی تعداد لاکھوں میں ہے، 1,24,000 انبیاء دنیا میں آئے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو نبی کا وجود ہوتا ہے دراصل وہ خدا تعالیٰ ان کو دنیا میں کھڑا کرتا ہے، وہ انسانوں کی رہنمائی کرتا ہے، وہ اس کتاب کی حقیقی تعلیم کو دنیا میں پھیلاتا ہے۔ اب قرآن کریم موجود ہے، شریعت نازل ہو چکی ہے، لیکن آج جو امت محمدیہ کی حالت ہے، کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت امت محمدیہ کی یہی حالت تھی؟ اگر یہی حالت تھی، ہم سب جانتے ہیں، اس چیز کے گواہ ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مکمل نازل ہو گیا، پھر خلافت راشدہ کی کیا ضرورت تھی؟ پھر اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف پیشگوئیاں کرنا، محدثین کا سلسلہ، اولیاء کا سلسلہ، صالحین کا سلسلہ، علماء کا سلسلہ، یہ تمام اس قرآن کریم موجود ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ہمیں یہ خوشخبریاں سنائیں۔ تو یہ کتاب موجود ہوتی ہے، لیکن اس پر عمل کرنے کے لیے خدا تعالیٰ اپنے فرستادہ بھیجتا رہتا ہے، کبھی وہ محدثین کی صورت میں، کبھی اولیاء کی صورت میں، کبھی ائمہ کی صورت میں، کبھی علماء کی صورت میں، کبھی انبیاء کی صورت میں۔ اور وہی جب دنیا میں اس کتاب کی تعلیم کو بگاڑنے کی کوشش ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس حقیقی تعلیم کو دوبارہ نبی کے ذریعے یا محدثین کے ذریعے حفاظت فرماتا ہے اور دنیا میں اس تعلیم کو حقیقی کو قائم کرتا ہے۔ ورنہ کبھی بھی کوئی نبی بھی یہ خواہش لے کر نہیں آتا کہ وہ دنیا میں آئے اور اصلاح کرے۔ وہ خدا تعالیٰ کے بولنے سے بولتا ہے، وہ خدا تعالیٰ کے کھڑا کرنے سے ہی کھڑا ہوتا ہے، وہ خدا تعالیٰ کے کہنے پر دنیا کی رہنمائی کرتا ہے۔ اس لیے کتاب موجود ہونے کے باوجود اس وقت امت مسلمہ کے اندر بگاڑ پیدا ہونا، تفرقہ بازی پیدا ہونا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس لائی ہوئی تعلیم سے بالکل ہٹ جانا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ انبیاء کا سلسلہ اور محدثین کا سلسلہ جو ہے اس تعلیم کو دوبارہ دنیا میں حقیقی رنگ میں پیش کرنے کے لیے یہ سلسلہ جو ہے ضروری ہے۔ یہی بات ہے کہ جب قرآن کریم کی یہ آیت اتری وآخرین منہم لما یلحقوا بہم، تو صحابہ نے اس میں پوچھا کہ یہ آخرین کون ہیں؟ تو یہ تمام پیشگوئیاں بتاتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ہی یہ آیت اتری تھی الیوم اکملت لکم دینکم، لیکن اس کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی اپنی امت میں آنے والے موعود کی پیشگوئی فرمائی اور اس کی علامات بیان فرمائی اور محدثین کی پیشگوئی بیان فرمائی۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ یقین تھا کہ یہ شریعت آخری شریعت ہے، لیکن اس کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اس امت میں مجددین کا آنے کے بارے میں پیشگوئی کرنا، یہ مسیح ابن مریم کے نازل ہونے کی پیشگوئی کرنا، ایک امام مہدی کے آنے کی پیشگوئی کرنا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کتاب کو دنیا میں قائم کرنا، اس کتاب کی حقیقی تعلیم کو پھیلانا یہ نبی کا ہی کام ہو سکتا ہے۔ یہ محدثین ہی اللہ تعالیٰ سے خبر پا کے اس حقیقی تعلیم کو دنیا کے سامنے دوبارہ پیش کرتے ہیں۔ تو اس لیے کبھی بھی نبی ابس نہیں آتے، کبھی بھی اکیلی کتاب جو ہے وہ ہدایت کا ذریعہ نہیں بن سکتی جب تک اس کے ساتھ بنیادی طور پہ عملی طور پہ دنیا کے سامنے وہ نمونہ پیش نہ کیا جائے۔ حفیظ صاحب جزاک اللہ، بہت بہت شکریہ۔ جاگو شمس الضحیٰ